قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سورۃ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اور فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، جو کہ قرآن کریم کھولتے ہی سب سے پہلی سورت یہ آتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. اور اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں: ام القرآن، اساس القرآن، ام الکتاب، وافیہ، شافیہ، کافیہ، السبع المثانی، القرآن العظیم سمیت 25 سے زائد مفسرین نے سورۃ فاتحہ کے نام درج فرمائے ہیں. تو فاتحہ کے ناموں کی کثرت اس کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہے. سورۃ فاتحہ قرآن کریم کا دباچہ بھی ہے اور خلاصہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الفاتحۃ شفاء من کل داء. سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا: الفاتحۃ انزلت من کنز تحت العرش، کہ سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے کے خزانوں سے اتاری گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں انسان اللہ سے دو وعدے کر رہا ہے کہ اللہ عبادت اور بندگی بھی تیری ہی کریں گے اور مدد بھی تجھ ہی سے طلب کریں گے. حدیث میں آتا ہے: اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس میں انسان اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے: اے اللہ مجھے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ سیدھا راستہ کن کا ہے: انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ صحیح راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے: البقرۃ ثنام القرآن. سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی کوہان ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے: لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ سورت جب اتری تو اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے رہے. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 1000 احکام، 1000 نہی اور 1000 حکمتیں اور 1000 خبریں ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم نے اپنا آغاز اس مبارک آیت سے کر کے بتایا کہ قرآن کریم ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے. اس کے مضامین اور اس کا اعراب زیر زبر تک کی اس میں غلطی نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو خطاؤں سے پاک اور محفوظ کر دیا ہے. متقین کی 5 صفات گنواتے ہوئے بتایا: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ تقوی والے وہ ہیں کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 21 تک 13 آیات میں منافقین کی 12 بری عادتیں بیان کی گئی ہیں: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص وغیرہ، مکر و فریب، احکام الہی کا استہزاء، بے وقوفی، ضلالت، جہالت، تذبذب اور اہل ایمان کا تمسخر. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس آیت میں اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت کا اعلان کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ زمین میں انسان جائے گا تو فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو بھی عطا فرمایا۔ پھر دونوں سے سوال کیا تو آدم علیہ السلام نے جواب دے دیے اور فرشتے اس سے عاجز آ گئے اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ علم تو وہ ہے جو تو ہمیں عطا کرے، ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت اور برتری ثابت کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں پہل کی۔ اس کے اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مکمل ان کی پیشانی کے اوپر لکھوا کر ان کو عزت عطا فرمائی کہ ایک عالم دین کی عزت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت نصیب فرمائی کہ پورا قرآن کریم ان کی پیشانی کے اوپر لکھوا دیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس آیت میں شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا بتایا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ لاکھوں سال عبادت کر چکا تھا اور طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، لیکن اللہ کے ایک حکم کو توڑنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بارگاہ خداوندی سے مردود ٹھہرا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز با جماعت پڑھنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو فضول اور بیجا سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لینے اور اس میں کامیاب ہونے پر درجہ امامت پر فائز کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام امتحانات پاس کر لیے تو انی جاعلک للناس اماما، تو ہم نے انہیں ساری کائنات کے لیے امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساری کائنات کے امام بننے میں 30 صفات کا عمل دخل تھا کہ جن میں سے 10 صفات سورۃ توبہ میں، 10 سورۃ مومنون میں اور 10 سورۃ احزاب میں ذکر کی گئی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 چیزوں کا سوال کیا ہے، ایک امن کا اور دوسرا اپنی اولاد کے لیے رزق کی فراوانی کا، لیکن امن کا سوال پہلے کیا اور معیشت کا استحکام امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، امن ہوگا تو معیشت میں استحکام آئے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ گارے مٹی کی دیواریں کھڑی کرنا تو ہمارا کام تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس تعمیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرنا تیرا کام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک کام کر لینے کے بعد اس عمل کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ سیقول السفہاء، اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے قبلے کی تبدیلی پر یہود و نصارہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا، مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو کافروں نے اعتراض کیا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنا قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، کیا ان کے خدا کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ ان کا قبلہ بیت اللہ بنانا ہے تو پہلے ہی بنا دیتا؟ یہ یہود و نصارہ سے حسد کی وجہ سے مسلمان اپنا قبلہ تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہو یا مغرب کی طرف، یہ
سمتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں. مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے. اللہ کا حکم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آئے گا تو مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا, اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آئے گا تو مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا. مسلمان کسی سمت, جہت اور کسی خاص سائڈ کا پابند نہیں, بلکہ اللہ کے امر کا پابند ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نسل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے کی اللہ سے دعا کی, اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس آیت مبارکہ میں دو حکم دیے گئے ہیں, ایک اللہ کا ذکر کرنے کا اور دوسرا اللہ کے شکر کرنے کا. اللہ کا ذکر کرنے کا ثمرہ کیا ملے گا کہ تم اللہ کو یاد کرو گے اپنی محفلوں میں, اللہ تمہیں یاد کرے گا اپنی اعلیٰ ترین مجالس کے اندر, اور تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. ناشکری کرنے سے نعمتوں میں کمی آتی ہے, جبکہ شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس آیت مبارکہ میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے دو اہم سبب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے حاصل کرنے والے بنو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس آیت مبارکہ میں شہید کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ شہداء کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کیسی زندگی عطا کی ہے, یہ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے والے بنو. یہاں عام لوگوں کو حکم دیا حلال کھانے کا, اور دوسری آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو خصوصی طور پر حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھانے والے بنو. تو انسان پاکیزہ رزق کھاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسی کو قرآن کریم میں ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرنے والے بنو. تو معلوم ہوا کہ انسان حلال کھاتا ہے, پاکیزہ رزق کھاتا ہے تو اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر آتا ہے, اور اگر انسان کے رزق روٹی روزی میں حرام شامل ہو تو انسان کی طبیعت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی کرنے لگتی ہے. انما المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس میں حرام جانور بتائے گئے ہیں کہ مردار, خنزیر, خون اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور یہ حرام ہیں.